बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये वीडियो पैगाम जो डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान पर मबनी है, आप सभी के लिए बहुत अहम है। अगर आप लड़के हैं तब भी, अगर आप लड़की हैं तब भी, अगर आप एक बहू हैं तब भी, अगर आप एक सास हैं तब भी, अगर आप शादीशुदा हैं तब भी, और अगर आप कंवारे या कंवारी हैं तब भी ये पैगाम आपके लिए बहुत अहम है। बतौर मुसलमान ये हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों यकीनन हम में से सभी को एक न एक रोज शादी करना होती है और शादी के बाद हम नए रिश्तों में जुड़ जाते हैं, जिनमें से एक अहम रिश्ता सास बहू का भी होता है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इन मुमालिक में आमतौर पर सास बहू के झगड़े भी मंजर आम पर आते रहते हैं और ये झगड़े मामूली नौयत के नहीं होते। कभी कभार इनमें इतना बिगाड़ पैदा होता है कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर आ जाते हैं और इन झगड़ों में से अक्सर व बेशतर मामलात और झगड़ों का आगाज होता है सास बहू की लड़ाई से। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक मुसलमान खातून ने इसी मामले पर सवाल किया था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई शानदार जवाब पेश किया, जो कि सभी मुसलमानों के लिए जानना और सीखना बहुत जरूरी है। टीम हमकदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाली खातून ने क्या पूछा। Question from the sister's mic. Assalamu alaikum, brother Zakir. My question is, as a Muslim wife, I know my duty is not to serve my husband's parents. But if his mother is living with us and she is heart patient and when he's not around, what is my duty as a Muslimah? Sorry, sister, your name and occupation before that? Yes, my name is Alia Rashid Ahmed. I am a housewife, a mother of 4. इस खातून ने बताया था कि उसका नाम आलिया रशीद है और वो 4 बच्चों की माँ है और उसका ये सवाल है कि क्या ये तो मुझे मालूम है कि दीन इस्लाम हरगिज ये हुक्म नहीं देता कि फ़र्ज नहीं है कि बहू अपनी सास की खिदमत करे, लेकिन अगर वो हमारे साथ ही रहती हों और वो बीमार भी हों, दिल की मरीज़ा हों, तो क्या मुझे उनकी खिदमत करनी चाहिए? इस्लाम इस पर क्या हुक्म देता है? दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक का इस अहम मामले पर जवाब जानने से पहले ये बात जान लेना बहुत जरूरी है कि आजकल बिलखुसूस जब से दुनिया बहुत जदीद होने लगी है, सोशल मीडिया का दौर सामने आया है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नाम से लेकर ना जाने कौन कौन से नारों के नाम पर खवातीन को इस्लामी तालीमात से बहुत दूर धकेला जा रहा है और औरत मार्च करने वाली या फिर खवातीन के हुकूक में आवाज उठाने वाली मोमबत्ती माफिया आमतौर पर दीन इस्लाम के शरई अहकामात के खिलाफ बात करते हुए नजर आती है और बार बार ये कहती है कि अगर किसी औरत ने शादी की है तो शादी उस मर्द से की है, उसकी माँ से नहीं की, तो उसकी माँ की खिदमत क्यों करे? और अगर देखा जाए तो खवातीन के जाविये से भी बात तो दुरुस्त है। एक बहू के लिए लाजमी नहीं है कि वो सबकी देवर, ताया, चाचा, दादा, नाना सबकी खिदमतें करती फिरे, वो सिर्फ अपने शौहर की खिदमत के लिए आती है। देखते हैं कि दीन इस्लाम और डॉक्टर जाकिर नाइक इस मामले पर क्या बताते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक्रोफोन के सामने आते ही सबसे पहले ये वाजे किया और कहा कि मैं ये बात मानता हूँ और सबको बताना भी चाहता हूँ कि किसी भी बहू पर ये फर्ज नहीं है, दीन इस्लाम ने इसे फर्ज करार नहीं दिया है कि वो अपनी सास की खिदमतें करे। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी कहा कि कुरान पाक ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ये फर्ज नहीं है। अलबत्ता अगर कोई खिदमत करता है तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। कुरान पाक ने कभी इसको अव्वल फर्ज करार नहीं दिया है, लेकिन खिदमत करने से मना भी तो नहीं किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि कुरान पाक ने जहां सास की खिदमत को एक बहू पर फर्ज करार नहीं दिया है, वहीं खिदमत करने से मना भी तो नहीं किया। मुझे बताएं कुरान पाक में कहाँ लिखा है कि सास की खिदमत नहीं करनी चाहिए बहू को? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से मुखातिब होते हुए ये तक कह दिया कि मुझे लगता है कि आपको कुछ गलत फहमी हुई है। इस मौके पर पूरा हॉल इस खातून की जानिब देख रहा था और कुछ अफराद हंसते हुए भी नजर आए, लेकिन उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसी बात कर दी जिसे जानकर यकीनन आप भी हैरान होंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। I know it is not the duty of a Muslim woman to serve the parents of the husband, but if my mother-in-law is sick and if I take care of her, what is the ruling? Sister, you have a misunderstanding. Where does the Quran say that you cannot serve the parents of your husband? Where does the Quran say that? Is there any verse in the Quran? Is there any hadith in let's say the Prophet said that don't serve the parents of your husband? Where does it say that? That, fine, there are many duties. It may not be a awwal farq for you to serve, but दोस्तों यहाँ पर एक अहम सवाल ये पैदा हो जाता है कि अगर बीवी पर दीन इस्लाम ने ये फर्ज नहीं किया है कि वो अपनी सास की खिदमत करे, तो क्या शौहर अपनी बीवी को हुक्म दे सकता है कि वो उसकी माँ यानी कि अपनी सास की खिदमत करे?
چونکہ دین اسلام نے ماں یا ساس کی خدمت کرنے کا حکم تو نہیں دیا بہو کو، البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ اپنے شوہر کا ہر حکم بجا لاؤ جو جائز ہو۔ بیوی کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ اب اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ میری ماں کا خیال رکھو اور اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی صحت کا خیال کرو، اس کی مدد کرو، تو کیا بیوی کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں، اس پر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے بیان دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ الحمدللہ بہت بہت اچھی بات ہوتی ہے، اور اگر آپ کا شوہر آپ کو حکم دیتا ہے کہ اس کی ماں کی خدمت کریں تو آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ آپ کو خدمت کرنی ہے تو بس کرنی ہے، اس میں نقصان کی کیا بات ہے؟ آپ کو تو الٹا ثواب ملے گا۔ Serving the parents of your husband is very good, alhamdulillah. And if your husband says you have to serve, you have to serve. What is the harm? You will get sawab. اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ذرا غصے بھرا لہجہ اپناتے ہوئے اس خاتون سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ سوال کرنے کا بنتا ہی نہیں ہے، اس میں سوال کیا ہے؟ آپ کے شوہر نے کہا ہے کہ اس کی ماں کی خدمت کریں، اور وہ بیمار ہے، وہ ضرورت مند ہے، آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ کریں، اللہ آپ کو ثواب دے گا، اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح سے آپ کی ماں بھی تو کسی کی ساس ہوں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بہو اپنی ساس کا یا اپنے سسر کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے تو وہ ایک اچھی بیوی قرار پاتی ہے، اور اچھی بیوی سے اس کا شوہر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس پر مہربان ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اسے بہت زیادہ اجر اور ثواب بھی ملتا ہے۔ ایک تو وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہے کہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، دوسری جانب وہ اپنے بوڑھے والدین کی یا اپنے شوہر کے بوڑھے والدین کی خدمت کر رہی ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والی خاتون سے مخاطب ہو کر اسے ایک اہم مشورہ بھی دیا۔ What is the harm? You will get sawab. So there is no question saying that as a Muslimah you should not serve the parents. In fact, if you serve, you will be a very good wife, and inshallah your husband would be kinder to you, and you will earn more sawab. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرا آپ کو یہ مشورہ اور آپ کو یہ نصیحت ہے کہ اگر آپ کی ساس بیمار ہیں تو ان کی خدمت کریں، اور بہت زیادہ خدمت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی خدمت کا ثواب آپ کو جنت میں لے جائے، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ ثواب اور اجر دے گا۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ جب تک آپ کے شوہر اور آپ کی ساس آپ کو کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جو دین اسلام کے شرعی احکامات، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف جاتا ہو، تو آپ ان کی بات مانتی رہیں، ان کی فرما بردار بہو بن کر رہیں۔ اپنے شوہر اور اپنی ساس دونوں کی بہت زیادہ خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کو یہی جنت میں لے کر جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے، اس کے بعد ٹیم ہم قدم آپ سے انتہائی اہم سوال پوچھنا چاہتی ہے۔ So if your mother-in-law is sick, inshallah my advice to you is serve her, take care of her. Inshallah that will earn you many sawab. Maybe it will be one of the important parts of you to go to Jannah. As long as your husband and your mother-in-law do not tell you to do anything against Quran and Sunnah, obey your husband, take care of them. Inshallah that will be one of your pathways to go to Jannah. اور یوں ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنا جواب مکمل کر چکے تھے۔ دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں ٹیم ہم قدم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ یقیناً آپ کے گھر میں بھی، آپ کے ارد گرد بھی ایسے بیشتر واقعات ہوتے ہوں گے جہاں پر بہو کا ساس سے جھگڑا ہو جاتا ہوگا، اور عام طور پر شوہر اپنی بیگم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کی ماں کا بہت خیال رکھے، خدمت کرے، اور اس جدید دور کی خواتین اس سب سے بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور عورت مارچ یا میرا جسم میری مرضی، یا پھر جو لبرل طبقہ ہے خواتین کا جو کہ یورپ کی پیروی کرتا نظر آتا ہے، وہ آج کل کی نوجوان نسل کو یہ سکھاتا ہے کہ نہ تو اپنے شوہر کی بات مانو، اور اپنے شوہر کی ماں یعنی کہ اپنی ساس کو تو بالکل ہی پسند مت کرو۔ اسی وجہ سے عام طور پر جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے ارد گرد کبھی ایسا دیکھا ہو، اپنے خاندان میں یا پھر اپنے ارد گرد رشتہ داروں یا پڑوس میں، اور ایسے واقعات سے آپ نے کوئی سبق لیا ہو، یہاں تک کہ ان سبق لے کر آپ نے اس سے اپنی زندگیوں میں سدھار لایا ہو، تو ضرور بتائیے۔ اور دوستو یاد رکھیے، اس لبرلزم یا جدت پسندی کے نام پر دین اسلام کے شرعی احکامات کی روگردانی کرنا، ان سے منہ پھیر لینا ہی اس دور کے مسلمانوں کو اندھیروں میں دھکیل رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کو اپنے خاندانی نظام کو بہتر کرنے اور اسے پرسکون بنانے کے لیے اس میں شرعی احکامات کو جگہ دینی ہوگی، اور اپنے خاندانی نظام کو
کو شرعی احکامات اور دین اسلام اور قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہوگا، ورنہ ہمارے خاندان میں روز یوں ہی جھگڑے ہوتے رہیں گے، یہ خاندان یوں ہی اجڑتے رہیں گے، اور ہم لوگ خاندانی محبت، جہاں ایک بیٹا اپنے باپ کا پیار حاصل کرتا ہے، ایک بیٹی اپنی ماں کا پیار اور والدین کا پیار سمیٹتی ہے، ساس بہو کا خوبصورت رشتہ بنتا ہے، میاں بیوی کا ایک روحانی تعلق قائم ہوتا ہے، ہم سب اس سے محروم رہیں گے اور یہ جھگڑے ہمارے خاندانوں کو یوں ہی کھا جائیں گے۔ ہمیں شرعی احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے ضرور بتائیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے، نماز قائم کیجئے اور اپنے والدین کا احترام اور ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔